الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے فضائل و مناقب سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم۔ کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے کہ کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، محمد کے ہے جانشین غوث اعظم۔ سبحان اللہ، بے شک کہ حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لسانی، شہباز لامکانی، شہنشاہ ولایت، شاہ محی الدین حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعریف و توصیف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کا نام عبدالقادر اور کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان مبارک سن 470 ہجری صبح صادق کے وقت بغداد شریف کے علاقے جیلان میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے، اس لیے آپ کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک بھائی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا، اور یہ غوث پاک سے 1 سال چھوٹے تھے۔ جوانی ہی میں ان کا انتقال ہوا اور جیلان میں ان کی تدفین ہوئی۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ اپنے جد مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نائب ہیں۔ آپ رمضان مبارک کی چاند رات کو پیدا ہوئے۔ آپ نے پیدائش کے پہلے دن ہی روزہ رکھا۔ دن کے وقت مطلق دودھ نہ پیتے تھے، صرف سحری اور افطاری کے بعد والدہ محترمہ کا دودھ پیتے تھے۔ ابر کی وجہ سے رؤیت حلال کے متعلق کچھ شک پڑ گیا۔ اس دن شعبان کی 29 تاریخ تھی۔ دوسرے دن جب غوث پاک نے دودھ کو منہ نہیں لگایا تو والدہ سمجھ گئی کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو خبر سنائی اور بعد میں معتبر شہادتوں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ ولایت کے سار بچپن ہی سے آپ کی جبی مبارک سے ہویدا تھے۔ آپ شکم مادر میں قرآن پاک کے 18 سپارے حفظ کر چکے تھے۔ 4 برس کی عمر میں رسمی تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی۔ 10 برس تک تمام ابتدائی علوم پر دسترس حاصل کر چکے تھے اور مزید حصول علم کے لیے 18 برس کی عمر میں بغداد تشریف لائے اور مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے اور اپنے زمانے کے معروف اساتذہ اور ائمہ فن سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ ایسا کوئی علم نہ تھا جو آپ نے اس دور کے باکمال اساتذہ اور ائمہ سے حاصل نہ کیا ہو، اور صرف حاصل ہی نہیں کیا بلکہ ہر علم میں وہ کمال پیدا کیا کہ تمام علماء زمانہ سے سبقت لے گئے۔ سیدنا غوث اعظم ہر قسم کے علم پر مکمل دسترس حاصل کرنے کے بعد ریاضات اور مجاہدات میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے طویل مدت تک ایسے مجاہدے اور ریاضتیں کی کہ ان کا حال پڑھ کر روح تک لرز جاتی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب ہر طرف سے مجھ پر تکالیف و مصائب کی یلغار ہوتی تو میں اس آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیتا کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تکرار سے مجھے تسکین حاصل ہو جاتی۔ 25 سال کے سخت ترین مجاہدے کے بعد حضرت سرکار غوث اعظم فکر و معرفت و فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی ان بلندیوں پر فائز ہو گئے جن کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سیدنا غوث اعظم نے علم دین کی تکمیل اور زہد مجاہدے کے طویل سفر کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے مسند تلقین اور ارشاد سنبھالی۔ آپ نے لوگوں کی تربیت کے لیے واعظ و تدریس کا آغاز اپنے استاد گرامی حضرت ابو سعید مکرمی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسے سے کیا۔ غوث پاک کے واعظ و تدریس کی شہرت کے سبب عاشقان علم دین کی تعداد اس قدر بڑھی کہ یہ مدرسہ انہیں سمونے سے قاصر رہا، اس لیے مدرسے کی توسیع کی گئی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ، حدیث، تفسیر، نحو جیسے 13 مضامین کی تدریس فرماتے۔ بعد نماز ظہر مختلف قراتوں کے ساتھ آپ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ آپ سے اکتساب فیض حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے، جن میں فقہا کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ حضور غوث پاک نے آخری وقت تک تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عہد تدریس 33 سال پر محیط ہے اور ایک روایت میں 40 سال تک۔ آپ کے علمی موتیوں کی یہ شان تھی کہ 400 علماء آپ کی زبان سے ادا ہونے والے علم و حکمت کے لازوال موتیوں کو محفوظ کرنے کے لیے حاضر رہتے۔ آپ کے بیان میں 70,000 سے بھی زیادہ تعداد ہوا کرتی تھی۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے، یہاں تک کہ اسی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے۔ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 سال تک رات بھر میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ کئی دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتے تھے۔ آپ کی مجلس میں دنیا بھر کے علماء اولیاء تشریف لاتے اور فیض یاب ہوتے۔ ایک دن دوران واز اچانک آپ پر حالت استغراق طاری ہوئی اور بحکم خدا آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سنتے ہی سب اولیاء اللہ نے اپنے گردنیں جھکا دیں اور آپ کی اطاعت کی، تاکہ جنات نے بھی اس حکم کی اطاعت کی۔ سرکار غوث اعظم کی بہت سی کرامات منقول ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت دین اسلام کو اس کی اصلی صورت میں دوبارہ زندہ کرنا تھا، جس صورت میں وہ حضور پاک علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب محی الدین یعنی کہ دین کو زندہ کرنے والا پڑا۔ آپ سے قبل عالمی اسلام انتشار اور خلفشار کا شکار ہو چکا تھا۔ سیاسی طور پر بھی سلطنت اسلامیہ کمزور پڑ چکی تھی۔ دینی لحاظ سے بھی مسلمان بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ اس گمراہ کن اوپر فتن دور میں آپ نے بہت سی بدعات کا خاتمہ کیا اور پھر سلاسل کا ایک جدید نظام قائم کیا۔ آپ سے 4 سلاسل جاری ہوئے: قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی۔ سلسلہ قادری آپ کا اپنا سلسلہ ہے، جبکہ دیگر سلسلہ کے بانی اولیاء آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ آپ کے سلسلہ سروری قادری کو اسی طرح فضیلت و برتری حاصل ہے جس طرح آپ کو تمام دیگر اولیاء کرام پر۔ لوگ آج بھی آپ کو غوث اعظم اور 11ویں والے پیر کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتے، نہایت مہربان، شفیق و مہمان نواز تھے، بڑے سخی تھے، کوئی سوالی خالی نہ لوٹاتے، بیماروں کی عیادت فرماتے تھے، اپنے ہم نشین کی عزت کرتے۔ آپ کا یہ فرمان آج بھی کروڑوں عقیدت مندوں اور مریدوں کی توجہ کا مرکز اور محور ہے کہ جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا وصال 91 سال کی عمر میں 11 ربیع الثانی کو بغداد شریف میں ہوا۔ حضور غوث اعظم کا مزار پر انوار آج بھی بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہیں۔ اللہ رب العزت آپ پر کروڑہا رحمتہ نازل فرمائے اور آپ کے دراجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نمازوں کی پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔